اگر ہم ان 10 آیتوں کو اکٹھا دیکھیں تو ایک عربی کا پورا دن، یعنی جو ایک عرب میں رہنے والا بندہ ہے اس یا کوئی بھی عام بندہ جو ہے اس کا ایک پورا دن کیسے گزرتا تھا جب قرآن پاک نازل ہوا، اگر اس لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو عرب سے زیادہ وسیع زمین اور آسمان اور سورج کون جانتا ہوگا۔ عرب جو کھلا میدان ہے، اگر آپ شہروں کی بڑی بڑی یہ جو عمارتیں ہیں ان سے دور چلے جائیں تو آپ کو زمین بڑی کھلی لگے گی، آسمان بہت بڑا لگے گا، حالانکہ وہی زمین وہی آسمان ہے، لیکن اونچی اونچی عمارتوں کی وجہ سے ہمیں ان کی وسعت اس طرح سے نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم ایک لمیٹڈ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کھلے صحرا میں چلے جائیں تو وہاں پر سورج کی تپش بھی زیادہ ہوگی، کھلی زمین اور کھلا آسمان بھی ہمیں نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمین، آسمان اور سورج کا ذکر کیا تاکہ ایک عرب ان چیزوں پر غور کرے، اور جب بھی غور کرے اسے قیامت کا دن یاد آئے۔ عرب سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، تو جب وہ سفر کرتے تھے تو ان کا دن کیسے گزرتا تھا؟ سب سے پہلے تو وہ اپنی زمین کو استعمال کرتے تھے جس سے وہ چلتے تھے۔ عرب کی زمین جس پر وہ چلتے تھے انہیں پتہ تھا کہ یہ بہت وسیع ہے۔ جب وہ اپنے علاقے سے باہر نکلتے تھے تو انہیں پہاڑ بھی نظر آتے تھے۔ اب ایک طرف پہاڑ تھے اور دوسری طرف اب انہوں نے خیمہ لگانا ہوتا تھا۔ جب وہ اپنا خیمہ لگاتے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ ہمارا خیمہ کس قدر کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کے بنائے پہاڑ کتنے اونچے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جوڑوں کا ذکر ہو گیا، یعنی خیمہ ہے تو خیمے میں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ قیام کرتے تھے، سوتے تھے، نیند کا ذریعہ بنایا، اور رات ہو گئی تو انہوں نے اپنے خیموں میں قیام کیا اپنی بیوی کے ساتھ، تو جوڑا جوڑا بنانے کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد صبح وہ اٹھے تو دن کو معاش کے لیے ذریعہ بنایا، صبح اٹھ کے انہوں نے دوبارہ سے اپنی تجارت شروع کر دی، اپنا سفر شروع کر دیا، اور انہوں نے وہاں پہ مضبوط آسمان اپنے اوپر دیکھا جس میں سورج کو دیکھا صبح اٹھتے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کو یہ آیات اس لیے بتائیں تاکہ وہ جب جب بھی ان چیزوں کو دیکھیں انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں نظر آئیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نظام کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ ان دونوں آیات کے درمیان ان النبأ العظیم اور ان یوم الفصل کان میقاتا، ان دونوں کے درمیان 10 آیات جتنی بھی ذکر ہوئی ہیں ان میں سے ہم کسی چیز کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے دن اور رات کا، ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ دن ہی جاگتے ہیں، ہم راتوں کو نہیں جگا سکتے۔ کسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ رات کو فصل بوئے گا، اسے دن میں ہی بونی ہے۔ اسی طرح میڈیکل ریسرچز بھی سامنے آ گئی ہیں کہ اگر ہم رات کی پراپر سلیپ پوری نہ کریں تو بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں اس کے۔ اس کے علاوہ ہم جوڑوں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر کوئی یہ کلیم کرتا بھی ہے کہ اس نے اپوزٹ جینڈر کے بغیر وہ رہ سکتا ہے، یعنی اگر کوئی مرد کہتا ہے کہ وہ عورت کے بغیر رہ سکتا ہے تو وہ نہیں رہ سکتا۔ کبھی نہ کبھی اس کو عورت کی ضرورت محسوس ہوگی ہی، اور عورت کے بغیر تو وہ اپنی نسل ہی نہیں چلا سکتا۔ اور نیند ایک قسم کی قوت ہے۔ جب ہم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں سونے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اگلے دن کے لیے طاقت آئے، لیکن اگر ہم ایسے نہیں کرتے تو ہم موت کے اور قریب ہوتے جائیں گے۔ یعنی اگر ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے کی چاہت ہو بھی تو بھی بیچ میں ہمیں تھوڑا تھوڑا بننا ہی ہے۔ نیند ایک قسم کی موت ہی ہوتی ہے، اس میں ہم ہر چیز سے کٹ جاتے ہیں، اور یہی تو کہا گیا ہے کہ نیند کو پرسکون آرام کا ذریعہ بنایا گیا جس میں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر رہے ہوتے، صرف آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ ایون ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس پوزیشن میں تھے۔ تو اسی نیند سے اٹھنے کے بعد صبح ہمیں خود ہی روز قیامت پر پکا یقین ہو جانا چاہیے کہ اگر اس طرح سے ہم سوتے ہوئے ایک چھوٹی سی موت سے گزرے ہیں اور اس کے بعد ہم اٹھ گئے ہیں، جاگ گئے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جب پورا مر جائیں اور اس کے بعد ہماری ایک زندگی نہ ہو۔